شافی یوم النشور، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سرورا احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، عزیز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارکان اسلام کے حوالے سے گفتگو آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ رب العزت میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اذا طلع علینا رجل، کہ ایک شخص ہمارے پاس آیا، شدید بیاض ثیاب، اس کے کپڑے انتہائی سفید تھے اس آنے والے شخص کی، شدید سواد الشعر، اس کے بال انتہائی سیاہ تھے، لا یرا علیہ اثر السفر، اس پر کوئی سفر کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے تھے، ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا، نہ تو سفر کے آثار تھے کہ ہم سمجھتے کہ مدینے میں سے آیا ہے، اور ہم میں سے اسے کوئی جانتا بھی نہیں تھا، گویا کہ باہر سے آیا ہے۔ کہا کہ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا، قریب آ کر بیٹھا، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، اس نے اپنے گھٹنوں کو حضور کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیا۔ جس طرح انسان تشہد میں بیٹھتا ہے، اس انداز کے ساتھ بیٹھا اور اپنے گھٹنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیا، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور اس کے بعد اس نے اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ دیے، اور اس کے بعد اس نے سوال کیا، وَقَالَ يَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجیے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ اسلام کا پہلا رکن ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، وَتَقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اور دوسرا رکن وہ یہ کہ تو نماز قائم کر اور زکوٰۃ ادا کر، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، اور رمضان کے روزے رکھ، وَتَحَجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اگر اللہ رب العزت نے تجھے طاقت دی ہے، تو استطاعت رکھتا ہے تو بیت اللہ کا حج کر۔ قَالَ صَدَقْتَ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام بتا دیے تو اس نے کہا، صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا۔ صحابہ کہتے ہیں فَعَجَبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، ہم نے تعجب کیا کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق کرتا ہے۔ تصدیق تو وہ کرتا ہے جو جانتا ہو، اور جو جانتا ہو وہ سوال نہیں کرتا۔ آنے والا شخص جس کو ہم جانتے نہیں ہیں، اس نے آ کے سوال کیا، اور سوال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، ہمیں بڑا تعجب ہوا۔ اس نے دوسرا سوال کیا، کہا فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، یا رسول اللہ مجھے ایمان کے بارے میں خبر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ، کہ تو اللہ پر ایمان لا،
وملائکتہ اس کے فرشتوں پر ایمان لا، وکتبہ اس کی کتابوں پر، ورسلہ اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لا۔ تو اس نے کہا صدقتا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے پھر تعجب کیا کہ عجیب بات ہے، خود ہی سوال کرتا ہے اور پھر خود ہی اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اگر جواب آتا ہوتا تو سوال کیوں کرتا؟ اس نے اب تیسرا سوال کیا، فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، یا رسول اللہ مجھے احسان کے بارے میں خبر دیں، احسان کیا ہے؟ قال ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی اس انداز سے عبادت کر گویا کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو نہیں دیکھ رہا یہ یقین ضرور رکھ کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول، آپ سے کسی نے پوچھا کہ علی اللہ اللہ کرتے ہو، رب کو مانتے ہو، کبھی رب کو دیکھا بھی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھاتا جب تک مجھے اللہ کا دیدار نہ ہو جائے۔ اور یہ دیدار قلبی ہے، دیدار عینی نہیں، آنکھ کا دیدار نہیں، یہ قلبی دیدار تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے 100 بار اللہ رب العزت کا دیدار ہوا، اور یہ دیدار قلبی ہے۔ دیدار عینی وہ صرف ایک ہی ذات کو حاصل ہوا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ باقی قلبی دیدار وہ بہت سارے افراد کو، نیکوکاروں کو، حضرت با یزید بسطامی علیہ رحمہ آپ کہتے ہیں میں نے کئی بار اللہ کا دیدار کیا۔ تو کہا کہ تو اس انداز کے ساتھ عبادت کر گویا کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، یہ احسان ہے۔ تو اس نے پھر کہا صدقتا یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا۔ اس نے پھر چوتھا سوال کیا، فأخبرنی عن الساعہ، یا رسول اللہ مجھے قیامت کے بارے میں خبر دیں۔ قال ارشاد فرمایا، مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ جس سے بھی یہ سوال کیا جائے وہ بھی سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ یہ نہیں کہا لا عالم میں نہیں جانتا، یہ بھی نہیں کہا، نفی بھی نہیں کی لیکن خبر بھی نہیں دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسرار الہیہ میں سے ہے، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، تو لہٰذا اگر یہ راز بتا دیا، اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ راز ظاہر ہو جائے گا۔ نفی بھی نہیں کی کہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ بھی نہیں کہا کہ قیامت کس وقت آئے گی یا کب آئے گی، یہ بھی اس بات کی خبر نہیں دی، بلکہ کہا کہ جس سے بھی سوال کیا جائے وہ بھی سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ مطلب یہ اے سائل، اے سوال کرنے والے، جتنا تو جانتا ہے اتنا ہی میں جانتا ہوں۔ وگرنہ دیگر موقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی خبر دی، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں خبر دی۔ اب نشانیوں کے بارے میں خبر کون دیتا ہے؟ جس کو پتا ہوگا تو نشانیوں کے بارے میں خبر دے گا کہ بھئی اس کی یہ نشانی ہے، اس کی یہ نشانی ہے، اور جس کو پتا نہ ہو وہ نشانیوں کی خبر دے سکتا ہے؟ بالکل نہیں دے سکتا۔ اور پھر آپ نے دیگر مقامات پر آپ نے فرمایا کہ قیامت جمعہ کے دن قائم ہوگی، 10 محرم الحرام کا وہ دن ہوگا۔ آپ نے یہ قیامت کی نشانیاں بتائیں، لیکن اس کا کریکٹ وقت کہ فلاں وقت آئے گی، اس راز کو ظاہر نہیں کیا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتا دیں۔ فأخبرنی عن اماراتہا، کہ اس کی نشانیاں کیا ہوں گی؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان تلد الامۃ ربتہا، کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی۔ مطلب اس کا یہ کہ ماں باپ اولاد کو پیدا کرنے والے ہوں گے، اور یہ اولاد ماں باپ پر حکمرانی کرے گی، ان پر اپنا حکم چلائے گی۔ تو جب اولاد ماں باپ پر اپنا حکم چلائے تو اولاد کیا ہوگی؟ اولاد آقا ہو گئی، اور ماں باپ اس کے ماتحت ہو گئے۔
تو کہا کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں اکثر اولادیں ماں باپ کی نافرمان ہیں، ماں باپ کی بات نہیں مانتی، ان کی بات وہ سنتے نہیں ہیں، انہیں اہمیت نہیں دیتے، وہ بھوکے پڑے رہتے ہیں، علاج معالجے کے لیے وہ ترستے رہتے ہیں، دوائیوں کے لیے ترستے رہتے ہیں، لیکن اولاد وہ اپنے بیوی بچوں میں مگن ہوتے ہیں، ماں باپ کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ تو کہا کہ تم دیکھو گے کہ قرب قیامت میں لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وَأَنْتَرْ حُفَاةً عُرَاةً عَالَةً، اور کہا کہ اور ننگے پاؤں والے، ننگے بدن والے، رِعَاءَ الشَّاءُ، بکریاں چرانے والے، یَتَطَاوَلُونَ فِی الْبُنْیَان، وہ بڑے بڑے محلوں میں فخر کریں گے۔ کہ کل تک جو بکریاں چراتے تھے، ننگے پاؤں والے تھے، ننگے بدن والے تھے، تو وہ بڑے بڑے محلوں میں، بڑی بڑی کوٹھیوں میں، بڑے بڑے بنگلوں میں فخر کریں گے۔ حجاج بن یوسف کے زمانہ میں جو بکریاں چرانے والے تھے، جو یہ طبقہ لوگ تھے، جب انہوں نے بڑے بڑے گھر بنانے شروع کیے تو اس نے پابندی لگا دی۔ اس نے کہا کہ یہ نظام عالم کے خلاف ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تو اس نے انہیں وہ بڑی بڑی عمارتیں نہیں بنانے دی۔ کالا، حضرت عمر کہتے ہیں سمن کالا کا، پھر وہ شخص چلا گیا، فلبثت مليا، ثم قال لي، جب وہ شخص چلا گیا تو آقا علیہ السلام نے، حضرت عمر کہتے ہیں مجھ سے کہا، یا عمر، اے عمر، اتدری من السائل، جانتے ہو یہ سائل کون تھا؟ جس کے کپڑے سفید تھے، جس کے بال انتہائی سیاہ تھے، اس پر سفر کے آثار نہیں تھے، عمر جانتے ہو یہ سائل کون تھا؟ حضرت عمر نے جواب دیا، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ صحابہ کو کسی بات کا علم بھی ہوتا تو پھر بھی یہی بات کہتے کہ یا رسول اللہ، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ جب آقا علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بتاؤ یہ کون سا دن ہے؟ سب جانتے تھے یہ 10 ذی الحج کا دن ہے، لیکن سب خاموش رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ کون سا ہے؟ سارے جانتے تھے ذو الحج کا مہینہ ہے، لیکن سب خاموش رہے۔ ساری سوالوں پر یہی جواب دیا، اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ تو اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّهُ جبرائیل، یہ جبرائیل تھے۔ وہ کیا کرنے آئے تھے؟ اتاکم یعلمکم دینکم، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو اس میں پہلی چیز انہوں نے اسلام کے بارے میں سوال کیا، اسلام کیا ہے اور مسلمان کون ہوتا ہے؟ فرمایا کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو، یہ اسلام ہے۔ اور ایمان، اللہ پر ایمان، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، آخرت کے دن پر، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ ایک روایت میں ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے کے لیے دوہرا اجر ہے کہ جو شخص مجھ پر بھی ایمان رکھتا ہو اور باقی جو پچھلے انبیاء ہیں ان پر بھی ایمان رکھتا ہو، اس بندے کے لیے دوہرا اجر ہے۔ تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اللہ رب العزت نے یہ سعادت ہماری جھولیوں میں ڈالی کہ ہمارا حضور پر بھی ایمان ہے اور دیگر جتنے انبیاء سب پر ہمارا ایمان ہے۔ اب اس ایمان کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک مومن کے لیے اس دنیا میں سب سے بڑی دولت وہ دولت ایمان ہے، اور آخرت میں مومن کے لیے جو سب سے بڑی دولت ہوگی وہ دیدار الہیہ ہوگا، اللہ کا دیدار ہوگا۔ تو اس ایمان کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو نقطہ کمال تک پہنچے، نقطہ عروج تک پہنچے، لیکن ان کا خاتمہ درست نہ ہوا۔ بلعم بن بورا کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی تھا، ہاتھ منہ پر بعد میں پھیرتا، اس کی دعا پہلے قبول ہو جاتی، لیکن کیا ہوا؟ شیطان کی باتوں میں آ گیا، لالچ میں آ گیا، وقت کے نبی کے خلاف دعا کر بیٹھا۔ لوگ آئے، دولت کا لالچ دیا،
اس کو بہت ساری چیزوں کا لالچ دیا اور کہا کہ تمہاری دعا قبول ہوتی ہے تو یہ وقت کے نبی کے خلاف دعا کرو، اور وہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ اب یہ لالچ میں آ کر اس نے ہاتھ اٹھا دی، دعا کرنے لگا، چونکہ اس کی دعا قبول ہوتی تھی اللہ نے اس کی زبان کو پلٹ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کرنی تھی، اپنے خلاف دعا کر بیٹھا، زبان نکل کر باہر آ گئی، زمین چاٹتا تھا۔ اور اللہ نے اس کی مثال پورا قرآن میں بیان فرمائی، وَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی سی مثال ہے۔ تو اس ایمان کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام بخاری علیہ رحمہ نے کتاب الایمان میں اس حدیث کو نقل کیا، ایک تابعی کا قول۔ ابو ملیکہ کہتے ہیں کہ میں 30 اصحاب رسول سے ملا، اور جو صحابی سے ملے وہ تابعی کہلاتا ہے۔ ابو ملیکہ تابعی ہوئے، کہا میں 30 اصحاب رسول سے ملا ہوں تو ہر ایک اپنی آخرت کے بارے میں بڑا فکر مند تھا کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، حضور کی تربیت میں رہے، وہ اپنی آخرت کے بارے میں بڑے فکر مند تھے۔ تو آج جو ہم بہت بعد کے لوگ ہیں تو ہمیں تو بدرجہ اولا اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ کوئی ایسا بول جو اللہ کی بارگاہ میں ناپسند ہو زبان سے نکلنے نہیں دینا چاہیے، کوئی بڑا بول جو اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہو ایسے عمل سے بچنا چاہیے۔ لیکن بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے عاجزی کا اظہار کیا، جو ہر وقت اللہ کی رضا میں راضی رہے، تکبر میں نہ آئے، زوم میں نہ آئے، عبادت پر مان نہیں کیا کہ میں بڑا عابد ہوں، میں بڑا زاہد ہوں، ان چیزوں پر انہوں نے مان نہیں کیا، عبادت کر کے بھی اللہ سے ڈرتے رہے کہ اے اللہ اس کو قبول فرما لینا۔ اصل عبادت یہ ہے کہ عبادت کرتے رہ کر بھی اللہ سے ڈرتے رہنا۔ ایسی عبادت جس کو کرنے کے بعد بندہ تکبر میں آ جائے، اس زور میں مبتلا ہو جائے کہ میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں، میں بڑا متقی ہوں، یہ لوگ ایسے ہی ہیں، اس عبادت سے بہتر تھا تو عبادت نہ کرتا۔ ایک آدمی ساری رات عبادت کرتا ہے، تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، اور صبح اٹھ کر وہ منہ پھلائے پھرتا ہے اور لوگوں کو حقیر جانتا ہے کہ میں بڑا نمازی ہوں، میں راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھتا ہوں، یہ لوگ ایسے ہی ہیں، تو بہتر تھا تو ساری رات سویا رہتا، فجر کی نماز ادا کر دیتا۔ تو ایسی عبادت جس کو کرنے کے بعد بندہ تکبر میں مبتلا ہو جائے، اس عبادت سے بہتر ہے بندہ عبادت نہ کرے۔ تو کتنے ایسے لوگ جنہوں نے اپنی عبادت پر مان نہیں کیا۔ حضور شیخ غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ آپ دوپہر کا وقت تھا، سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں، ایک بادل نے آپ کے اوپر سایہ کیا اور اس میں سے آواز آئی، اے عبد القادر تو نے ہماری اتنی عبادت کی، جا آج کے بعد تو نمازوں سے بری ذمہ ہے، تو ذکر و اذکار سے بری ذمہ ہے، بس ہم نے تجھے بخش دیا، اب تو عبادت نہ بھی کر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہ لمحہ تھا کہ بندہ یہاں پر کیا کرتا ہے، اس کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ آپ سوچنے لگے، عبادت تو انبیاء کو معاف نہیں تھی، نمازیں انبیاء کو معاف نہیں تھی، تو میں کون ہوتا ہوں؟ وہ انبیاء جو معصوم عن الخطا ہیں، گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، انبیاء کو نمازیں معاف نہیں تھیں، تو میں کون ہوتا ہوں نمازوں کا معاف کروانے والا یا مجھے اس چیز سے بری ذمہ کرنے والا؟ تو آپ نے کہا کہ تو مجھے شیطان لگتا ہے۔ تو اب وہ سمجھ گیا کہ میرا وار نہیں چلا، اب وہ جو پہلے سایہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس نے دوسرا وار کیا اور کہا کہ عبد القادر آج تجھے تیرے علم نے بچا دیا۔ آپ نے برجستہ جواب دیا، ظالم میرے علم نے نہیں، میرے اللہ نے مجھے بچا دیا۔ وہ جاتے ہوئے کہنے لگا، اس دوسرے جملے پر آ کر، اس دوسرے وار پر آ کر میں نے بہت سارے لوگوں کو بھٹکایا ہے کہ جو اپنے اوپر مان کر بیٹھے۔ وہ میاں صاحب بولے نا، پڑھنے اتے مان کرینا نہ آنکھی میں پڑیا، او جبار کہار سداوے متا روڑ دے دودھ کڑیا۔ تو اپنے پڑھنے پر مان نہ کرنا، اپنی عبادت پر مان نہ کرنا۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس نے دیکھا کہ لوگ ایک درخت کی عبادت کرنے لگ گئے ہیں، درخت کو پوجنے لگ گئے ہیں، بڑا غصے ہوا
کلہارا اٹھایا اور درخت کو کاٹنے نکلا۔ راستے میں شیطان ایک بوڑھے نجدی کی شکل میں آیا اور کہا کہ کدھر جاتے ہو؟ اب وہ عبادت گزار وہ صاحب کہنے لگے کہ اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ تو شیطان کہنے لگا کہ اس درخت کو نہ کاٹ، میں تجھے منع کرتا ہوں، اس سے باز آ جا، رک جا، تو عبادت نہیں کرتا، تو آپ اللہ کی عبادت کر، لوگ کرتے تو کرتے رہنے دے۔ اس نے کہا کہ نہیں، اس درخت کو آج میں کاٹ کر رہوں گا۔ اس نے راستہ روکا۔ وہ بزرگ اللہ والے تھے، نیک تھے، اور اللہ کی رضا کی خاطر اس درخت کو کاٹنے جا رہے تھے۔ شیطان نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک شرط پر جانے دوں گا، میرے ساتھ مقابلہ کر، اگر مجھے پچھاڑ دیا تو درخت کاٹنے چلے جانا۔ تو اب مقابلہ ہوا، وہ بزرگ اللہ والے تھے، اسے پٹک کر زمین پر مارا، نیچے گر گیا۔ اب بزرگ دوبارہ جانے لگے، اس نے دوبارہ راستہ روک دیا اور کہا کہ ایسا کرو، رات کو جب تم صبح کے وقت بستر سے اٹھو گے تو اپنے سرہانے دیکھنا، وہاں پر تمہیں ایک درہم ملے گا۔ لالچ میں آ گیا اور اب وہ جو درخت کاٹنے جا رہا تھا واپس آ گیا۔ اب رات ہوئی، صبح کو آنکھ کھلی، سرانے میں دیکھا ایک درہم پڑا ہوا تھا، وہ اٹھا لیا۔ اب کئی دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر ایک دن ایسا آیا، اب وہ درہم، وہ سرانہ اٹھاتا، درہم نیچے سے نہ ملتا۔ پھر دوبارہ غصے میں کلہارا اٹھایا، درخت کاٹنے چلا کہ اب درہم تو آتا نہیں ہے، تو درخت کو کاٹوں جا کر۔ شیطان پھر راستے میں آ گیا اور کہا کدھر جاتے ہو؟ کہا کہ اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ تو کہا کہ وہی شرط، میرے ساتھ مقابلہ کرو۔ اب یہ تو جانتا تھا، پچھلی بار مقابلہ کیا تھا، میں نے پچھاڑ دیا تھا، اب دوبارہ پٹک کر ماروں گا۔ لیکن اب مقابلہ کرنے لگا تو پہلے اس بزرگ نے شیطان کو پٹک کر مارا تھا، لیکن اب مقابلہ کرنے لگا، شیطان نے اسے پٹک کر مارا۔ بڑا حیران ہوا، پوچھنے لگا کہ یہ آج کیا ہوا میرے ساتھ؟ اس دن میں نے تجھے پچھاڑ دیا۔ تو وہ شیطان کہنے لگا اس دن تو اللہ کی رضا کی خاطر جا رہا تھا، اللہ کی رضا کی خاطر جا رہا تھا، اور آج تو اللہ کی رضا کے لیے نہیں، آج تو اپنی دولت کے لیے جا رہا ہے، آج تو دنیا کے لیے جا رہا ہے۔ تو ایمان یہ کہ ہر حال میں اللہ کی رضا میں راضی رہنا اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے مخلص رکھنا، ان تؤمن باللہ، کہ تو اللہ پر ایمان لے کر آئے، یہ ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ اور اسی طرح کی ایک حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ لوگ گواہی دیں اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ اب یہاں پر بھی توحید کی تعلیم دی گئی، اور جتنے بھی انبیاء ہیں سب کی تعلیمات یہی تھی، دعوت ایک ہی تھی سب کی، اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرنا، جس حال میں بھی اللہ سے ڈرنا، اگر مشکل آ گئی تو اللہ کو پکارنا، لوگوں کی طرف توجہ نہ کرنا، لوگوں کی جیبوں پر نگاہیں نہ رکھنا، بلکہ اگر کڑا وقت آ گیا اس حال میں بھی اللہ کو یاد رکھنا، اگر اللہ نے دولت سے نوازا ہے تو اس حال میں بھی اللہ کو یاد رکھنا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، لا تشرک باللہ، کہا کہ بیٹے اللہ کے ساتھ کبھی شریک نہ ٹھہرانا۔ تو سب سے پہلی چیز اولاد کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کیا۔ تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی اولادوں کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کریں، اللہ کا خوف پیدا کریں۔ جب اللہ کا خوف اولاد کے دل میں پیدا ہو جائے گا تو وہ بندہ، وہ بچہ، وہ پھر اپنے آپ گناہوں سے محفوظ رہے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب اس کو یہ باور کرا دیا جائے گا، اور پھر جو آدمی خدا کا ہو جاتا ہے، خدا کی ساری خدائی اس بندے کی ہو جاتی ہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ، آپ جنگل میں جا رہے ہیں کہ ایک شخص کو دیکھا جو شیر پر سوار ہے، ہاتھ میں سانپ کا کوڑا ہے، آپ دیکھ کر ڈر گئے۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ سعدی ڈرو نہیں، خدا کے ہو جاؤ، خدا کی ساری خدائی تمہاری ہو جائے گی۔ تو لا تشرک باللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ بنانا، وَأَنَّ محمد رسول اللہ،
اور اس بات کی گواہی دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرنا، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ اب یہ ذکر کرنے کے بعد اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ بنانا، کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اس کے بندے ہیں، اس بات کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ فرمایا کہ جب کوئی شخص یہ کر لے گا، فَإِذَا فَعَلُوا جب کوئی شخص یہ کر لے گا، ذَلِكَ عَصِمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ تو پھر اس بندے نے اپنی جان اپنے مال کو محفوظ کر دیا۔ اب اللہ کی توحید، اس کا اعلان، اس کا پرچار ہم بھی کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام اللہ کے رسول، اس کے خاص بندے ہیں، اس بات کی گواہی ہم سب دیتے ہیں۔ اگلی چیز وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ نماز کو قائم کرنا۔ آپ اور میں غور کریں، ہم نماز قائم کرتے ہیں نہیں کرتے؟ پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، یا فجر کی پڑھ لی اور باقی ظہر عصر مغرب عشاء وہ چھٹی اس کی، یا ایک دن نمازیں پڑھ لی ایک دن نہ پڑھی؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جان بوجھ کر فرض نماز کو ترک کرے وہ آدمی وہ میری امت میں سے وہ خارج ہو گیا۔ جان بوجھ کر نماز کو ترک کرے، گویا کہ اس بندے نے دین کو پسے پشت ڈال دیا۔ اور پھر نماز ایسی عبادت، فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب عبادت کے متعلق سوال ہوگا تو سب سے پہلا سوال وہ نماز کے متعلق ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ جو آدمی اس کا جواب دے دے گا، صحیح جواب دے گا، وہ بندہ کامیاب ہے، اور جو جواب نہیں دے پائے گا وہی قیامت کے دن نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو کیا ہم خود نمازوں کی پابندی کرتے ہیں؟ اپنے بیوی بچوں کو نماز کا حکم دیتے ہیں نہیں دیتے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، وہ ایسی آگ جس کا ایندھن آگ اور پتھر ہے، انسان اور پتھر ہے۔ اور پھر یہ نماز کی اتنی برکتیں، ایک صحابی آئے حضور کے پاس، کہا یا رسول اللہ گناہ کر بیٹھا ہوں، مجھ پر حد جاری کرے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ نماز کا وقت ہوا، نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ شخص پھر کہنے لگا یا رسول اللہ گناہ کر بیٹھا ہوں، مجھ پر حد جاری کریں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے ہمارے ساتھ نماز ادا کی ہے؟ وہ کہنے لگا جی یا رسول اللہ نماز ادا کی ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے اس نماز کی برکت سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ نماز کی برکتیں۔ حضرت ابو ذر غفاری، آپ ایک ساحل کے ساتھ، خزاں کا موسم تھا، جنگل میں چلے گئے، ایک شاخ تھی اس کو ہلایا، تو خزاں کے موسم میں شاخ کو ہلائے سارے پتے نیچے گر جاتے ہیں، پتے نیچے گرے۔ اب وہ جو دوسرے صحابی ساتھ تھے انہوں نے اس منظر کو دیکھا، معذور ہوئے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا پوچھو کہ نہیں میں نے یہ کیوں کیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ بتا دیں آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا میں بھی اسی طرح ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ایسا ہی عمل کیا، تمہاری طرح میں بھی محظوظ ہوا، میں نے اس منظر کو دیکھا، میں بھی خوش ہوا، لیکن میں بھی خاموش رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہی کہا مجھ سے پوچھو کہ نہیں ابو ذر میں نے یہ کیوں کیا؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ، ارشاد فرمایا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا کہ جب بندہ نماز پڑھنے لگ جاتا ہے اس کے جسم سے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح اس شاخ سے پتے جھڑے ہیں۔ آئیں اپنی نمازوں کو مکمل کریں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے بات سنتے ہیں، بات کرتے بھی ہیں، بات پڑھتے بھی ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے، عمل کی باری آتی پیچھے ہو جاتے ہیں۔ کیا ایسا ہو نہیں سکتا؟ ہم یہ تہیہ نہیں کر سکتے یہیں پر بیٹھ کر کہ اپنی نمازیں آج کے بعد ہم مکمل رکھیں گے؟ تہیہ کرتے ہیں میرے ساتھ؟ ہماری مسجدیں آباد ہوں گی،
آپ کو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ یہیں پر آ کر نماز پڑھ لیں، جہاں پر آپ کو جگہ ملے، جہاں پر وقت ملے، جہاں پر آپ کھڑے ہو نماز پڑھ لیں۔ اور یہ کیسی آسانی ہے اس امت مسلمہ کے لیے کہ اگر آدمی جنگل میں جا رہا ہے، نماز کا وقت ہوا، وہیں پر نماز پڑھ لے۔ پانی میسر نہیں ہے، تیمم کر لے۔ پچھلی امتوں میں یہ آسانی نہیں تھی، جگہ کی آسانی نہیں تھی، وہ ہر جگہ پر نماز پڑھ نہیں سکتے تھے، مخصوص عبادت گاہیں تھی۔ اور پھر کتنی آسانی، کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے، کھڑے ہو کر پڑھ لے، نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، اچھا تو لیٹ کر پڑھ لے، پڑھ صحیح، تو دفتر میں وہیں پر پڑھ لے۔ مسجد اگر قریب نہیں ہے، بہت دور ہے، اور جائے گا تو نماز جماعت کے ساتھ تو رہ جائے گا، تو چلو وہیں پر پڑھ لے، تو پڑھ صحیح، کتنی آسانی ہے۔ اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَقُرَّتُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب کون کون شخص ایسا ہے جو حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتا ہو؟ اب ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ ہم حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں۔ اگر ہمیں حضور کے ساتھ محبت ہے تو پھر ہم پر لازم ہے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، اچھے اعمال بھی پیش کیے جاتے ہیں، بندے کے برے اعمال بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جب میں تمہارے اچھے اعمال کو دیکھتا ہوں میں خوش ہو جاتا ہوں۔ مجھے بتائیں ہم میں سے کون یہ چاہے گا ہمارا اعمال نامہ حضور کی بارگاہ میں پیش ہو اور وہاں پر لکھا ہو اس بندے نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، اس بندے نے 2 دن لگاتار نمازیں نہیں پڑھی، اس بندے نے اتنے جمعے چھوڑ دیے؟ کوئی چاہے گا حضور کی بارگاہ میں میرے نام کا اس طرح سے تذکرہ ہو؟ کوئی بندہ نہیں پسند کرے گا۔ اور پھر اگر حضور کے ساتھ محبت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، آپ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان، مال، اولاد اور تمام چیزوں سے بڑھ کر حضور سے محبت نہ کرنے لگ جائے۔ بندہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر بندہ کامل مومن بننا چاہتا ہے تو حضور کے ساتھ عملی محبت کرے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی آئے نا، انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن میں آپ کے ساتھ ہوں، جنت میں آپ کا ہمسایہ ہوں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا تو پھر کثرت نماز کے ساتھ میری مدد کرو، کثرت نماز کے ساتھ۔ گویا کہ جو بندہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اگر اس کے پاس وقت ہے، وہ سنت اور نوافل بھی ادا کرتا ہے، تو کل جنت میں وہ حضور کا ہمسایہ ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ کل قیامت کے دن آدمی سب سے زیادہ اس کے قریب ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہوگا۔ اگر حضور کے ساتھ محبت ہے تو زبانی کلامی محبت قابل قبول نہیں ہے۔ علماء نے رابطہ بتا دیا، لکھا ہے انہوں نے، ایک آدمی زبان سے کہتا رہے مجھے حضور کے ساتھ محبت ہے، عمل کی باری آئے وہ عمل نہ کرے، یہ قابل محبت نہیں ہے۔ جب بات کرنے کی باری آئی وہ جھوٹ بولے، وعدے کی پابندی کرنے کی باری آئے وعدہ خلافی کرے، کاروبار کی بات آئے وہ لوگوں کو دھوکہ دے اور زبان سے کہے میں حضور سے محبت کرتا ہوں۔ علماء نے لکھا ایسی محبت کی کوئی وقت نہیں ہے، وقت اسی محبت کی ہے جو عملی محبت ہوگی۔ اور صحابہ سے آ کر ساتھ اسلام نے فرمایا کہ جو دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرتا ہوگا کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو صحابہ کہتے ہیں جتنی خوشی ہمیں اس وقت ہوئی تھی جب ہم اسلام لے کر آئے تھے، تو دوسری بار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہوئی کہ جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہوگا کل قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں بھی حضور کا قرب پایا اور کل قیامت کے دن بھی حضور کا قرب پائیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لطف و کرم کے سائے میں ہوں گے۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھیں، جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہوگا کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ دل میں جھانکیں، دل سے سوال کریں، یہ جواب دے گا کہ دل میں دولت کی محبت ہے یا حضور کی محبت ہے۔
اچھا ہر بندہ کہے گا کہ حضور کے ساتھ محبت ہے، دولت کے ساتھ تو محبت نہیں ہے؟ ہر بندہ یہ کہے گا جو مومن ہے۔ اچھا اگر تجھے حضور کے ساتھ محبت ہے، جب یہ مال کی زکوٰۃ نکالنے کی باری آئی تھی تو نے زکوٰۃ نکالی تھی؟ اب فیصلہ ہو جائے گا۔ جب تیرے پاس ایک دکھی شخص آیا تھا تو اس کی مدد کر سکتا تھا، بتا تو نے مدد کی تھی یا نہیں کی تھی؟ اب یہ فیصلہ ہو جائے گا حضور کے ساتھ محبت ہے یا دولت کے ساتھ محبت ہے۔ تو اس حدیث کو یہیں پر رکھ کر نہ جانا، اس کو ضرور سوچنا۔ جب کسی کے ساتھ تو بات کر رہا تھا تو نے بات میں سچائی اختیار کی تھی یا جھوٹ بولا تھا؟ اب تو دیکھ تجھے حضور کے ساتھ محبت ہے یا جھوٹ کے ساتھ محبت ہے۔ تو کاروبار کے اڈے پر بیٹھا ہوا تھا اور تیرے پاس لوگ آئے تھے، تو نے 1 نمبر چیز کا کہہ کر 2 نمبر چیز دی تھی یا 1 نمبر چیز دی تھی؟ اب فیصلہ ہو جائے گا تجھے حضور کے ساتھ محبت ہے یا کاروبار کے ساتھ محبت ہے۔ ہر بندہ یہ کہے گا مجھے حضور کے ساتھ محبت ہے، لیکن فیصلہ اس وقت آئے گا جب آپ وہ کام کر رہے ہوں گے۔ تو فرمایا کہ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرنا، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ جس نے ایسا کر لیا ذَلِكَ عَصِمُ مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، اس نے اپنے خون کو، اپنے مال کو محفوظ کر دیا۔ یہ شعبان المعظم ہے، 15 شعبان کی شب قریب آ رہی ہے۔ یہ شب بڑی ہی برکتوں والی ہے، غالباً منگل کی شام کو یہ شب آ رہی ہے۔ اس شب میں بندے کے اعمال نامے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور بندے نے جو سال میں نیکیاں کرنی ہوتی ہیں ان نیکیوں کو لکھا جاتا ہے، جو اس نے کام کرنے ہوتے ہیں ان اعمال کو لکھا جاتا ہے، جن لوگوں نے مرنا ہوتا ہے ان لوگوں کو لکھا جاتا ہے، جن لوگوں نے پیدا ہونا ہوتا ہے ان لوگوں کا لکھا جاتا ہے سال بھر کے لیے، اگلی 15 شعبان کی شب تک۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ یہ ماہ شعبان آتا تو آپ کثرت کے ساتھ روزے رکھتے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ حضور کثرت کے ساتھ شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ اتنے روزے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے جتنے آپ نفلی روزے اس ماہ شعبان میں رکھتے ہیں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں چاہتا ہوں کہ جب میرا اعمال نامہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو یہ 15 شعبان یہ قریب آ رہا ہے، تو ہم سب کو چاہیے اپنی نمازوں کی پابندی کریں، ہمارے اعمال نامے اس حال میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں کہ ہماری نمازیں مکمل ہوں، اور اگر اللہ توفیق دے روزہ بھی رکھ لیں، نفلی روزہ رکھیں، اس کی بڑی برکات ہے۔ اور 15 شعبان کی شب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور جنت البقیع میں گئے، بقیع کے قبرستان میں، وہاں پر بیٹھے ہوئے میں بھی حضور کے پیچھے چلی گئی۔ ایک طویل حدیث، لیکن اس کا یہ مختصر سا حصہ، تو آقا علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے عائشہ اس رات کو اللہ رب العزت بنو کلب کی جو بکریاں ہیں، اور بنو کلب یہ قبیلہ ان کا کام ہی کاروباری بکریاں پالنا اور بکریاں چرانا تھا، بکریوں کو خرید و فروخت کرنا، انہی پر یہ گزر بسر کیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ رب العزت جہنم میں سے لوگوں کو نکال کر جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ یہ ایسی بابرکت رات ہے اور اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ جس طرح شب میلاد صرف اہل سنت ہم مناتے ہیں، باقی دیگر مکتبہ فکر والے نہیں مناتے، اس رات کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے شب برات کے حوالے سے۔ تو سارے مکتبہ فکر کے لوگ اس رات کو برکات حاصل کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں دن کے وقت۔ تو اگر اللہ رب العزت توفیق دے روزہ رکھیں، اور انشاءاللہ 15 شعبان کی شب ہماری مسجد میں ہم ایک عظیم محفل کا اہتمام کر رہے ہیں، تو آپ سب کو دعوت ہے، آپ سب نے اس رات کو محفل میں شرکت بھی کرنی ہے، اور انشاءاللہ ہم صلاۃ التسبیح کا بھی اہتمام کریں گے، اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے اور اس سے دعا کریں گے اے اللہ جو ہماری پچھلی خطائیں ہوں گی انہیں معاف فرما دے، درگزر کر دے، اور آئندہ سال جو ہمارے اعمال نامے لکھے جانے ہیں تو ان میں نیکیاں لکھ دے، ان میں اچھائیاں لکھ دے۔ تو اللہ سے رو رو کر کثرت کے ساتھ دعا کریں گے۔ تو آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ اس شب کو آپ خود بھی آئیں، اپنے دوسرے دوست احباب کو بھی دعوت دیں،
اور اس محفل پاک میں شرکت کر کے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.